بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں ابرار حسین ایڈوکیٹ۔ آج ہم اندراج مقدمہ کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ایف آئی آر کا اندراج کیسے ہوتا ہے، ایف آئی آر کا اندراج کون کروا سکتا ہے، اور اگر کوئی جرم قابل دستاندازی پولیس سرزد ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر کے اندراج کا طریقہ کار پاکستانی قانون میں کیا ہے۔ آج کل چونکہ یہ عمران خان کے مقدمہ کی وجہ سے ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے، اس پہ تقریباً ہر فورم پہ بات ہو رہی ہے، تو ہم آج بنیادی قانون کے بارے میں بات کریں گے کہ جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے، اور کیا ایف آئی آر صرف ایک ہی ہو سکتی ہے ایک مقدمہ کی، یا دو ایف آئی آرز بھی ہو سکتی ہیں، اور ایف آئی آر جو ہے اس کا جو ایگریوڈ پرسن ہوتا ہے اس کا موقف ایف آئی آر میں لینا ضروری ہوتا ہے، یا اسی کے کہنے پہ ایف آئی آر درج ہونی ہوتی ہے، یا کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ یہ سیکشن 154 جو ہے یہ ضابطہ فوجداری ہے، اور اس میں یہ قانون بیان کیا گیا ہے جس میں یہ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی جرم سرزد ہوتا ہے قابل دستاندازی پولیس، تو ایف آئی آر کا اندراج کیسے ہوگا۔ چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف کہ ہر وہ انفارمیشن، اس سیکشن کی یہ ورڈنگ ہے کہ ہر وہ انفارمیشن جو کسی کوگنیزیبل اوفینس یا قابل دستاندازی پولیس جرم کے سرزد ہونے کے بارے میں ہو، اگر وہ زبانی دی جائے گی پولیس افیسر کو، تو وہ پولیس افیسر اس کو تحریری شکل میں لے آئے گا، اور پھر اس تحریری شکل میں لے آنے کے بعد وہ جو انفارمنٹ ہوگا یا جو کمپلیننٹ ہوگا یا جو درخواست گزار ہوگا یا جو یہ جرم کی انفارمیشن دے رہا ہوگا اس کو پڑھ کے سنائے گا کہ آپ نے یہ کہا اور میں نے یہ لکھ لیا ہے۔ پھر وہ جو تحریر کرے گا، جو چیز تحریر اس نے لی ہوگی اس سے، تو اس پہ وہ اس کے سگنیچر جو ہے یا تھم امپریشن وہ لے گا۔ یعنی اگر کوئی زبانی جا کے کسی جرم کے سرزد ہونے کے بارے میں پولیس اسٹیشن افیسر کو جو ہے وہ بتاتا ہے، انچارج پولیس اسٹیشن کو، کہ یہ جرم سرزد ہوا ہے اور میں نے اسے دیکھا ہے، یہ فلاں واقعہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ اس کو زبانی کو پہلے تو تحریری شکل میں لکھے گا، خود لکھے گا ایس ایچ او، یا اپنی ہدایت دیتے ہوئے کسی دیگر پولیس آفیشل سے یا پولیس کے جو اہلکاران ہیں ان سے لکھوائے گا، اور اس کو لکھوانے کے بعد پھر وہ اس کو دوبارہ پڑھ کے سنائے گا اس انفارمیشن دینے والے بندے کو جو ایف آئی آر درج کروانا چاہتا ہے اس کو، کہ یہ آپ نے مجھے بتایا اور یہ میں نے لکھا۔ اس سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے قانون کا کہ ایکوریٹلی ایگزیکٹلی وہی انفارمیشن لکھی جائیں اور وہی انفارمیشن جو ہے وہ درج کی جائیں جو ایک ایف آئی آر درج کروانے کے لیے سائل آیا ہوتا ہے اور اس نے آپ کو زبانی بتائی ہوتی ہے۔ پھر تو اگر یہ تحریری شکل میں ہے تو بھی اس کے اوپر اس کے سائن اور تھم امپریشن جو ہے وہ لیا جائے گا، اور پھر تحریری ہوگی یا زبانی ہوگی جو بھی ہوگی انفارمیشن، اس کا سبسٹانس جو ہوگا یا اس کا جو کچھ بھی اس نے بولا ہوگا یا جو کچھ بھی اس نے تحریری طور پہ آپ کو دیا ہوگا ہو بہو ویسا ہی اس کو رجسٹر میں، ایف آئی آر کے رجسٹر میں جو ہے وہ درج کیا جائے گا۔ اس کا فارمیٹ جو ہے ایف آئی آر کا وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ مہیا کرتی ہے، اس کے مطابق وہ اس تحریر کو جو ہے وہ ایک ایف آئی آر کی شکل دے گا۔ اب یہاں پہ اس سیکشن میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ ایوری انفارمیشن، ہر انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو دا کمیشن آف اے کوگنیزیبل اوفینس۔ اب کوگنیزیبل اوفینس کیا ہوتا ہے؟ کوگنیزیبل اوفینس بنیادی طور پہ دو قسم کی کلاسیفیکیشنز ہیں اوفینسز کی۔ کوگنیزیبل اوفینس وہ ہوتا ہے جس میں جو قابل دستاندازی جسے ہم کہتے ہیں، یعنی اس میں پولیس جو ہے وہ بغیر کسی وارنٹ کے یا بغیر عدالتی حکم کے جو ہے وہ کسی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے، اور جو نان کوگنیزیبل اوفینس ہوتا ہے اس میں پولیس جو ہے وہ اس کو گرفتاری کے لیے پہلے تو وارنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور تفتیش کے مرحلے میں بھی فرق ہے کوگنیزیبل اور نان کوگنیزیبل اوفینسز میں، یعنی قابل دستاندازی اور ناقابل دستاندازی جو اوفینسز ہیں ان میں فرق ہے۔ قابل دستاندازی جو جرم ہے اس میں پولیس خود سے جو ہے وہ اپنا تفتیش کی کارروائی شروع کر سکتی ہے اور انیشیٹ کر سکتی ہے فوراً ہی، اور جو ناقابل دستاندازی ہوتا ہے جرم، اس میں عدالت کی اجازت کے بغیر تفتیش کی کارروائی شروع نہیں کر سکتی پولیس۔ اب اس میں جو ہم نے پڑھا اس سیکشن میں، وہاں پہ لفظ شیل کا استعمال کیا گیا ہے کہ شیل ریکارڈ ایوری انفارمیشن۔ اب وہ تحریری ہے،
یعنی ہر وہ انفارمیشن، ایوری کا جہاں لفظ آ جاتا ہے اس میں یہ چیز ایک بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایوری انفارمیشن، یعنی اس میں یہ تخصیص نہیں کی گئی کہ وہ انفارمیشن سچی ہونی چاہیے یا وہ اس میں آپ کو شک ہے کہ جھوٹی ہے تو اسے تحریر نہ کریں۔ اور قانون یہی ہے کہ اگر آپ کو جو حالات و واقعات بیان کیے گئے ہوں اس سے قابل دست اندازی جرم پولیس ہونا پایا جاتا ہے تو آپ ہو بہو اسی طرح سے لکھیں گے ایف آئی آر جس طرح سے آپ کو ایف آئی آر درج کروانے کے لیے آنے والے شخص نے تحریر دی ہوگی یا زبانی طور پہ آپ کو لکھائی ہوگی۔ یہ تو ہو گئی قانون کے الفاظ یا لفاظی۔ اب اس سے یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ جو ایف آئی آر کے ریکارڈ کرنے کا معاملہ ہے وہ مینڈیٹری ہے، مینڈیٹری یعنی لازمی ہے۔ یعنی ایف آئی آر کا یہ سیکشن اس بات کو بڑا واضح کرتا ہے کہ یہ پولیس آفیسر جو ہے اس پہ مینڈیٹری ہے، اوبلیگیٹری ہے نیچر میں، اور یہ لازم ہے اس پہ کہ اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو انفارمیشن اسے دی جا رہی ہیں اسے وہ ہو بہو ریکارڈ کرے۔ نو ادر آپشن، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ اس کی تحقیق کرے کہ یہ جو انفارمیشن اس جرم کے بارے میں مجھے دی جا رہی ہیں یہ جھوٹی ہیں، سچی ہیں، یا پہلے اس کے بارے میں کوئی انکوائری کی جائے۔ یہ بالکل جو ہے الاؤڈ نہیں ہے قانون میں۔ تو جیسے ہو بہو آپ کو انفارمیشن دی جاتی ہے وہ آپ کو ضبط تحریر میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں کچھ قوانین جو ہیں بڑے واضح عدالتی فیصلوں کے ذریعے جو ہیں بڑے واضح لائے گئے ہیں۔ کچھ فیصلے ہائی کورٹ کے اور جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کے بڑے جو ہیں یہاں ذکر کرنا جو ہے وہ بڑا اہم ہے اور بڑا ضروری ہے۔ مثلا پی ایل جے 2004 ہے، لاہور ہائی کورٹ کا پیج 102، یہ فیصلہ ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے جو انفارمیشن ایس ایچ او کو دی جا رہی ہیں، اگر قابل دست اندازی ہے اس سٹوری کے مطابق جو آپ کو بتائی جا رہی ہے تو آپ نے اس کی ایف آئی آر درج کرنی ہے۔ اسی طرح ایف آئی آر درج کرنا ہوگی اگر کوئی جھوٹی یا غلط ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس کے لیے ایک علیحدہ قانون موجود ہے کہ جھوٹی کارروائی اگر کوئی کرتا ہے کسی کے خلاف یا جھوٹی ایف آئی آر یا جھوٹا مقدمہ درج کرواتا ہے اور دوران تفتیش کسی سٹیج پہ پولیس یہ چیز پولیس کے علم میں آتی ہے یا پولیس تفتیش کے بعد اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو ایف آئی آر درج کروائی تھی وہ جھوٹی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ جو ایف آئی آر درج کروانے والا ہے اس کے خلاف کارروائی کا قانون موجود ہے، وہ ہو سکتی ہے، وہ تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ اس گراؤنڈ پہ ایف آئی آر درج کرنے سے انکار نہیں کر سکتے کہ آپ کہانی جھوٹی بتا رہے ہیں یا سچی بتا رہے ہیں، یا جیسے حالات آپ بتا رہے ہیں ایسے ہے نہیں، یا یہ وقوع جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طرح نہیں ہوا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ قانون میں اس کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات آپ کو بتائی ہے کہ وہ انکار نہیں کر سکتا چاہے جھوٹی ہے یا سچی ہے، یہ 2010 پی سی آر ایل جے پیج 942 پہ یہ بھی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ 2005 وائی ایل آر 1313 پیج پہ یہ ایک فیصلہ ہے۔ اب اس میں عدالت نے یہ کہا کہ ایف آئی آر کا صرف مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے قانون کو جو ہے حرکت میں لانا ہوتا ہے اور کارروائی شروع کرنی ہوتی ہے، ایف آئی آر کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تفتیش کے لیے ساؤنڈ بیسس چاہیے ہوتی ہیں، آپ نے اس پہ انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے، آپ نے ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہوتی ہے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایگریوڈ پرسن اگر کوئی ہے آپ اس کی گریونس ہے جو ہے وہ لینا جو ہے وہ ضروری ہے، اور کہا گیا ایس ایچ او کو ہدایت کی گئی کہ آپ سمپل اس درخواست گزار کو تفتیش میں شامل کر کے اس کی گریونس کو جو ہے وہ نہیں سیٹسفائیڈ کر سکتے، آپ نے اس کا موقف جو ہے علیحدہ درج کرنا ہے بطور ایف آئی آر کے، اور ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ اب اسی طرح کی ایک اور مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی علیحدہ جرم بیان کیا گیا ہو، مثلا وقوع ایک ہوا ہے اور اس کے متعلق ایک بندے نے ایف آئی آر درج کروا دی کہ یہ وقوع اس طریقے سے ہوا ہے، لیکن جو دوسرا بندہ اس وقوع کو بیان کر کے مقدمہ درج کروانا چاہ رہا ہے وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے، اور اس سے میں تھوڑا سا یہ فرق آ رہا ہے کہ ایک کہانی جو ہے اس میں مختلف جرم جو ہے وہ مرتکب ہو رہے ہیں ملزمان، اور دوسرے میں جو ہے وہ جرائم میں بھی تھوڑا سا ڈفرینس آ رہا ہے اور فرق آ رہا ہے، اور ایک علیحدہ نوعیت کا جرم ہو رہا ہے۔
تو پھر جو ہے وہ دوسری ایف آئی آر بھی جو ہے وہ درج ہو سکتی ہے۔ تو ایف آئی آر کا بنیادی قانون یہ ہے، جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کی بالکل اسی میں کوئی کسی قسم کا اختیار نہیں ہے کہ وہ پہلے اس کی تحقیق کرے کہ جھوٹی ہے یا غلط ہے، نہ ہی وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہم یہ ایف آئی آر درج نہیں کر سکتے۔ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے قانون میں کہ وہ ایف آئی آر کے اندراج میں انکار کرے۔ ایف آئی آر کا اندراج جو ہونا ہوتا ہے وہ گریونس پہ، جس شخص کی کوئی گریونس ہوتی ہے تو وہ اگر کروانا چاہے ایف آئی آر درج تو وہ کروا سکتا ہے، اور جیسے وہ ایف آئی آر درج کرے گا ہو بہو اسی کے الفاظ جو ہیں وہ لکھے جائیں گے، اور اگر وہ زبانی بتاتا ہے تو زبانی لکھ کے اس کو تحریر میں لے آیا جائے گا، اس پہ اس کے سگنیچر لیے جائیں گے، پھر اس کو ایف آئی آر کے رجسٹر میں درج کیا جائے گا۔ اگر وہ تحریری شکایت دیتا ہے تو اسی کو اس کے اوپر سائن لے کے اسی کے مطابق ہو بہو الفاظ ایف آئی آر میں درج کر کے مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور قانون اپنی حرکت میں آتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایف آئی آر اور اندراج مقدمہ کی بابت جو بنیادی قانون ہے اس پہ بات کی، اور اس بات کا جائزہ لیا کہ کیا پولیس انکار کر سکتی ہے ایف آئی آر درج کرنے سے یا نہیں کر سکتی۔ تو قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے بھی آپ کو حالات و واقعات بیان کیے جائیں اور جس طرح کی بھی آپ کو اپلیکیشن دی جائے ہو بہو آپ نے اسی پہ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ہمارے چینل کو ضرور کر دیں۔ شکریہ۔